بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل افغان ہوں۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شرک سے بھی قریب ہے اور ہمارے سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ محسن نقوی صاحب بطور وفاقی وزیر داخلہ، ان سے ریزائن لیا جا سکتا ہے، ان سے استعفیٰ لینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ بات کہیں نہ کہیں سرکلز کے اندر گھومتی گھومتی یہ اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچی اور اس کے بعد یہ گرما گرم خبر پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں جا پہنچی۔ اب اس خبر میں کس حد تک حقیقت ہے، صداقت ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ وفاقی وزراء نے محسن نقوی صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو دھو کے رکھ دیا۔ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو، جو زرداری کے دو بیٹے ہیں، یہ اصل میں شکست کا خوف جو ہے اس کے بادل ان پر منڈلا رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں نون لیگ کو بہت بڑی کامیابی ملی، اور نون لیگ جو ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں 20 میں سے 14 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کروں گا، یہ ریزلٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جاتی عمرہ رائیونڈ میں، اور جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ عمومی طور پر، ویسے تو جمعے کے دن، جمعے کی رات کو وہ جاتی عمرہ جاتے ہیں اور اپنے قائد، اپنے جو بھائی ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کے بڑے لائلسٹ ہیں، ان کے بڑے وفادار ہیں، تو وہ وہاں پر گئے جاتی عمرہ رائیونڈ میں، اور وہاں پر جو ملاقات تھی اس ملاقات میں وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی شریک تھے۔ اس ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، وہ امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے علاوہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جس طرح محسن نقوی صاحب ہیں، اور محسن نقوی صاحب کے بعد اب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو بطور وفاقی وزیر داخلہ ریزائن کر دینا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ نثار کھوڑو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اس سے قبل وہ سابق اسپیکر بھی رہے ہیں سندھ اسمبلی کے، اور جو اس وقت جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن، اس میں پیپلز پارٹی بھی محسن نقوی صاحب کو کرٹیسائز کر رہی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اسی طرح مراد علی شاہ صاحب نے کچھ دن قبل جو باتیں کی ہیں، ان باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے وہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ ایون کہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کئی معاملات میں وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ اجلاس میں ان کو صرف 2 سے 3 بار دیکھا، حالانکہ وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ایک سینئر منسٹر ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی بہت کم نظر آتے ہیں، اور اگر وہ اتنے طاقتور ہیں تو پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب محسن نقوی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو محسن نقوی صاحب جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ کرکٹ بورڈ کو ٹھیک کریں، وہ اس انتظامی ڈھانچے کو ٹھیک کریں، اس انتظامی ڈھانچے کے اندر اصلاحات لے کر آئیں، اور بہت سے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، یہ سسٹم کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں، اس کے ٹائر جو ہیں وہ پنچر ہو چکے ہیں، تو وہ محسن نقوی صاحب کو کوئی یہ بتائے کہ وہ خود آنریبل منسٹر اس نظام کا، اس سسٹم کا حصہ ہیں 3 سال سے، اور جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی مسلم لیگ نواز کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی حکومت، جب یہ برسر اقتدار آئی تو محسن نقوی اسی حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ بن گئے۔ اس سے قبل وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام کے اندر وہ کیڑے نکال رہے ہیں۔ بھائی ان کی بات پر عمل کون کرے گا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جس نظام کے اندر انہوں نے سینٹ کا عہدہ لیا، سینٹ کی سیٹ سنبھالی،
جس نظام کے اندر وہ سینیٹر بنے، جس نظام میں وہ وفاقی وزیر داخلہ بنے، جس نظام میں وہ چیئرمین پی سی بی بنے، اب اسی نظام کے اندر وہ کیڑے نکال رہے ہیں، نقص نکال رہے ہیں، تو اس بات کو کون سیریس لے گا؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی بات کو کون سیریس لے گا؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ لیکن اس وقت جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور انہوں نے 2 بیٹے کہہ کر مخاطب کیا اور محسن نقوی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کر رہی ہے۔ اب جو خبر ہے اصل وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے جو جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، ملک کے جو داخلی معاملات ہیں اس پر تفصیلی جو ہے وہ بات چیت ہوئی، ملک کی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس پر بڑے گہرے الفاظ میں جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ اور اس حوالے سے جب یہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی اور نواز شریف صاحب کی، تو چونکہ وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کو بریفنگ دیتے رہتے ہیں اور جمعے کی رات کو وہ جاتی عمرہ جاتے ہیں، اور وزیر اعظم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ تو اس ملاقات میں دراصل جو پوائنٹ تھا وہ محسن نقوی صاحب کا بھی ڈسکس ہوا، اور ہمارے ایک صحافی دوست ہیں جو لاہور میں ایک بڑے نامی گرامی صحافی کے طور پر ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، ان کا نامی گرامی صحافیوں میں شمار ہوتا ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ڈٹ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سسٹم جاتا ہے تو جائے، سسٹم ختم ہوتا ہے تو ہو، اتحادی حکومت بلیک میل کرتی ہے تو کرے، ہم نے کسی کی بلیک میلنگ میں، کسی کی جو ہے وہ اس طرح کی سازشوں میں ہم نہیں آئیں گے، ہم اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہیں، اور ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم جو بات کریں گے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے۔ نواز شریف صاحب چونکہ پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بہت کھٹکتے تھے، اور آج کے دن تک بہت کھٹکتے تھے، جب تک وہ وزیر اعظم تھے، ان کی جنرل جہانگیر کرامت سے، پرویز مشرف سے، ان کی جتنے بھی پاکستان کے آرمی چیف آئے ان کے ٹینیور میں جب وہ وزیر اعظم تھے، تو ان کی جب بھی اس طرح کی خلفلش سامنے آئی، جب بھی اس طرح کے تحفظات، جب بھی اس طرح کی دوریاں سامنے آئی، تو وہ اسی بات پر آئیں کہ نواز شریف صاحب کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انف از انف، پاکستان کا جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو حکم جاری کرے، وہ اس کو حکم دے۔ چیف آف آرمی سٹاف کا کام نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو حکم جاری کرے، اور یہی بات پرویز مشرف کو کھٹکتی تھی، یہی بات جنرل جہانگیر کرامت کو کھٹکتی تھی، یہی بات جنرل قمر جاوید باجوہ کو کھٹکتی تھی، اور نواز شریف صاحب سے اسی لیے وہ خائف تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب وہ وزیر اعظم تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے، اور وزیر اعظم بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم جو کھل کر بات کرے، اپنے اصولی موقف پر بات کرے، جو وضاحتدار موقف سامنے رکھے، جو اصول کے اوپر مبنی بات کرے، اور اصول جو ہے وہ یہی ہوتا ہے سیاست میں کہ سر جو آپ نے ڈیسیژن لے لیا آپ نے اس پر قائم رہنا ہے، پھر اس ڈیسیژن سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے، پھر اس ڈیسیژن سے آپ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ محسن نقوی سے جی ریزائن، استعفیٰ لو، شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا۔ اب شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیا وہ محسن نقوی سے بطور وفاقی وزیر داخلہ ریزگنیشن جو استعفیٰ ہے وہ لکھوائیں گے، یا ان سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لیں گے؟ بقول خواجہ آصف جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ایک بڑے اہم رکن ہیں، وزیر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی تو اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کئی معاملات میں پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں ہیں، وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں آتے، وہ تو بہت طاقتور ہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ سر استعفیٰ لینا اور استعفے کی باتیں کرنا یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی طوفان آ جائے، اگر آندھی آ جائے، بارش آ جائے، اگر سیلاب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور محسن نقوی صاحب ٹس سے مس نہ ہو، تو اس کا مطلب کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر محسن نقوی صاحب کو لگے کہ واقعی میں پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور اوپر والوں کو بھی لگے کہ محسن نقوی صاحب کے جو بیانات ہیں ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، اور محسن نقوی صاحب کی حمایت پر سے ہاتھ اٹھ جائے، تو پھر محسن نقوی صاحب کا ریزگنیشن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔
پھر وہ ریزائن کر دیں گے بطور وفاقی وزیر داخلہ، لیکن ابھی تک کی جو حالات ہیں اس میں لگ نہیں رہا۔ بہرحال آخری خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی جو نون لیگ کی اتحادی جماعت ہے اس کو کھٹک رہی ہے، اور یہ اتنی کھٹک رہی ہے کہ یہ جو اتحادی جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی تک کے آپ جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ریگڈ الیکشن ہے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، مینیپولیٹ ہے آزاد کشمیر الیکشن میں، الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نون اور اس کے بعد وفاقی حکومت یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، پنجاب نے اور وفاقی حکومت نے مل کر آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چرایا۔ تو کیا ان حالات میں کیا کسی کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ یہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں، اگر محسن نقوی صاحب کے سٹیٹمنٹس کو اس سے میچ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ سر محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کی ایما پر مسلم لیگ نون کو اسی لیے ٹارگٹ کر رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں اس پر بڑے آسانی سے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اور وہ اثر انداز ہوئے۔ جب وہ نتائج آ گئے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تنقید مزید بڑھ گئی، اور مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی تنقید کے نشتر برسائے۔ پیپلز پارٹی تو مسلم لیگ نون پر بطور اتحادی جماعت ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم وفاق میں اپنا اتحاد قائم رکھیں گے، لہٰذا آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں اس میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں مینڈیٹ چوری کا رونا نہیں رو رہی تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی۔ حالانکہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس میں نون لیگ کو وزارت اعلیٰ نہیں ملی، وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے نون لیگ گلگت بلتستان میں۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ جیتی تو پیپلز پارٹی کو اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کامیابی پر، شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر آخری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے انتخابات مسلم لیگ نون 14 اور پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ اب تک کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 14 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ میدان مار لیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں اب تک 5 نشستیں آئیں۔ مظفر آباد ڈویژن کے 8 حلقوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ 8 حلقوں پر پولنگ شام 6 بجے تک جاری رہی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 میں سے 19 حلقوں کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آئے، جس کے مطابق نون لیگ 14، پیپلز پارٹی 5 پر کامیاب ہوئی، جبکہ ایک حلقے پر پولنگ خراب موسم کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی۔ آئی پی پی بھی رونا رو رہی ہے، دھاندلی کا سب رونا رو رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ جو معاملات ہیں یہ غمگیر ہو رہے ہیں۔ حکمران اتحاد جو ہے اس میں بھی دراریں پڑ رہی ہیں، پیپلز پارٹی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاندار کامیابی پر بغلیں بجا رہی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف اس پورے سسٹم سے ایلیمینیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو مسلم لیگ نون کو اسی لیے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ آگے حالات کیا بنتے ہیں، سیاسی حالات کا رخ کیا ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔